بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج کا جو ہمارا سوال ہے وہ یہ ہے کہ کن لوگوں پر روزہ فرض نہیں ہے۔ کچھ لوگ اس طرح کے ہیں جن پر عارضی طور پر روزہ فرض نہیں ہے، کچھ لوگ ہیں جن پر فرض ہے لیکن کسی وجہ سے رکھ نہیں پاتے، تو وہ کیا اس کی قضائی دیں گے یا فدیہ دیں گے؟ تو میرے علم کے مطابق 9 لوگ ایسے ہیں جو لوگ روزہ نہیں رکھ سکتے، تو ان کو اسلام نے رخصت دی ہے ایک وقت کے لیے۔ کچھ لوگوں پر بعد میں روزہ رکھنا ضروری ہے، کچھ لوگوں پر فدیہ دینا ضروری ہے۔ اب وہ کون لوگ ہیں؟ سب سے پہلے بچہ ہے اور مجنون ہے۔ اس کے بارے میں حدیث آتی ہے سنن ابو داود میں 4398 نمبر، جس میں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بات ارشاد فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا رفع القلم عن ثلاثہ، 3 لوگوں سے قلم اٹھا لیا گیا، مطلب ان کا گناہ لکھا نہیں جاتا۔ کون کون؟ عن النائم حتی یستیقظ، سوئے ہوئے شخص سے حتیٰ کہ وہ بیدار ہو جائے، وعن المبتلا حتی یبرأ، اور کوئی شخص جو مصیبت میں ہے حتیٰ کہ وہ اس سے بری ہو جائے۔ یعنی گن پوائنٹ پہ کسی شخص کے سر پہ جو ہے وہ آپ اس سے کوئی بھی چیز منوا لیں، اس کو کہیں جی اپنی بیوی کو طلاق دے، اس کو کہیں جتنا مال ہے تیرے پاس تو اس کو میرے نام لکھ دے، تو وہ فیصلہ ہوگا نہیں، اس کا گناہ لکھا نہیں جائے گا۔ اگر کوئی گناہ بھی اس سے کروایا جاتا ہے تو اس کا گناہ لکھا نہیں جائے گا۔ وعن الصبی حتی یکبر، اور بچے سے یعنی اس کا گناہ نہیں لکھا جاتا حتیٰ کہ وہ بڑا ہو جائے، اور ایک روایت میں حتی یبلغ، حتیٰ کہ بالغ ہو جائے۔ اور سنن ابو داود کی ایک روایت میں 4403 نمبر، جس میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وعن المجنون حتی یعقل، مجنون شخص جس کا دماغ کام نہیں کر رہا کسی وجہ سے، بچپن سے وہ دیوانہ ہے یا پاگل ہے، یا کسی وجہ سے ہسپتال میں کوما میں ہے، یا جو ہے وہ اس کو کوئی نشے کا انجیکشن لگایا گیا آپریشن کے لیے، یا کوئی بھی چیز ہے جس وجہ سے اس کا دماغ کام نہیں کر رہا، تو جب تک وہ عقل مند نہیں ہو جاتا، اس کا دماغ کام کرنے نہیں لگ جاتا، اس وقت تک اس کا گناہ نہیں لکھا جاتا۔ تو یہ دلائل جو ہیں یہ احادیث ہمیں بتاتی ہیں کہ بچے اور مجنون پر ان کی اس حالت میں جب تک بچہ بالغ نہیں ہو جاتا اس پر کوئی عبادت فرض نہیں ہوتی۔ لیکن کچھ عبادات ہیں جن کا بچپن سے ہی ہمیں ان کو ترغیب دینی ہے۔ نماز ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 سال کا ہو جائے اس کو نماز کا حکم دو، 10 سال کا ہو جائے نہیں پڑھتا اس کو سزا بھی دو۔ تو کچھ عبادات کا ہم نے ان کو حکم دینا، ترغیباً ان کو کہنے کی کوشش کرنی ہے اور ان کو کروانے کی کوشش کرنی ہے تاکہ ان کی عادت بنے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں منہاج السنہ جلد نمبر 6 صفحہ 49 پر اتفق العلماء على ان المجنون والصغیر الذی لیس بممیز لیس علیہ عبادہ بدنیہ، کہ وہ مجنون، علماء نے اس بات پر اتفاق کیا ہے کہ مجنون اور وہ بچہ جو ممیز نہیں ہے، تمیز نہیں کر سکتا صحیح اور غلط کے درمیان، اس پر کوئی بدنی عبادت فرض نہیں ہے، کالصلاۃ والصیام والحج، اس طرح نماز ہے، روزہ ہے اور حج ہے۔ تو یہ 2 لوگ ہیں، بچہ اور مجنون، جن پر روزہ فرض ہی نہیں ہوا۔ اس کے بعد ہے حاملہ عورت اور دودھ پلانے والی عورت۔ یہ 2 خواتین ایسی ہیں کہ حاملہ عورت اور دودھ پلانے والی عورت اگر یہ روزہ نہ رکھ سکیں کسی وجہ سے، بچے کا مطلب حاملہ عورت ہے تو اسے ڈر ہے کہ کہیں بچے کو کوئی تکلیف نہ ہو جائے، اگر میں روزہ رکھتی ہوں کمزوری ہو جائے گی، بچے کو کوئی نقصان پہنچے گا۔ دودھ پلانے والی عورت ظاہر سی بات ہے اس نے دودھ پینا ہے تبھی وہ جو ہے بچے کو دودھ پلا پائے گی۔ تو اگر یہ دونوں اپنے بچے پر ڈریں یا اپنے آپ پر ڈریں کہ کہیں کمزوری نہ ہو جائے تو یہ روزہ افطار کر سکتی ہیں، اور اس کے بدلے ایک مسکین کو 1 روزے کا کھانا کھلائیں گی، نصف سا۔ اس میں علماء کے 3 قول ہیں حاملہ اور دودھ پلانے والی خواتین کے بارے میں۔ کچھ علماء کہتے ہیں فدیہ دے گی، کچھ علماء کہتے ہیں فدیہ بھی دے گی، قضائی بھی دے گی، کچھ علماء کہتے ہیں صرف قضائی دے گی۔ ان تینوں اقوال میں سے جو فدیہ والا قول ہے وہ زیادہ راجح معلوم ہوتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں جو دلیل ہے سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تفسیر ہے، جو کہ صحیح سند کے ساتھ موجود ہے۔ جو قرآن کریم کی آیت ہے سورۃ البقرہ کی آیت 183 اور 184، اس میں روزے کے احکامات ذکر ہیں۔ وہاں پر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ، وہ لوگ جو روزے کی طاقت نہیں رکھتے وہ ایک مسکین کو کھانا کھلائیں گے فدیے کے طور پر۔ یہ شروع میں حکم تھا سب کے لیے کہ جو روزہ رکھ سکتے ہیں وہ بھی، جو نہیں رکھ سکتے وہ بھی، اگر وہ کھانا کھلانا چاہتے ہیں بھئی ٹھیک ہے، شروع اسلام میں کہ وہ کھانا کھلا دیں کسی ایک مسکین کو، کوئی بات نہیں۔ تو پھر جب روزے کی آہستہ آہستہ وقت گزرتا گیا تو پھر اللہ رب العالمین نے یہ حکم دے دیا فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ، اب تم میں سے جو رمضان کا مہینہ پالے تو وہ اس کے روزے ضرور رکھے۔ تو پھر سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت کی تفسیر میں یہ بات ارشاد فرماتے ہیں
کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو حکم تھا یہ باقی رکھا کس کے لیے؟ للشیخ الکبیر والمرأۃ الکبیرہ، جو بوڑھا شخص ہے اس کے لیے اور جو بوڑھی عورت ہے اس کے لیے، کیونکہ انہوں نے اب جوان تو ہونا نہیں ہے، ان میں وہ طاقت تو باقی رہی نہیں، تو وہ اب فدیہ دیں گے۔ اور ساتھ فرمانے لگے یفطران ویطعمان من کل یوم مسکینا، وہ روزہ افطار کر دیں اور ہر دن ایک مسکین کو یا ہر روزے کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلائیں گے۔ اور کس کے لیے ہے؟ والمرضع والحبلى، اور دودھ پلانے والی عورت اور حاملہ عورت کے لیے اذا خافتا علی اولادہما، شرط یہ ہے کہ جب وہ ڈریں اپنی اولاد پر کہ کہیں اس کو کوئی نقصان نہ پہنچ جائے، اپنے اوپر ان کو ڈر و کمزوری نہ ہو جائے، کسی وجہ سے کوئی جان کا خطرہ ہو جائے یا کوئی جو ہے وہ بیماری لاحق ہو سکتی ہے اور ڈاکٹر کہتے ہیں کہ آپ نے روزہ نہیں رکھنا، تو وہ نہ رکھیں۔ اور کیا کریں گے؟ افطرتا و اطعمتا، وہ بھی افطار کریں گے اور مسکین کو کھانا کھلائیں گے۔ سنن ابو داود میں 2317 نمبر پر یہ روایت موجود ہے۔ شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس کو ارواء الغلیل میں صحیح قرار دیا۔ تو ان پر جو ہے وہ فدیہ ہے، حاملہ عورت اور دودھ پلانے والی عورت اگر وہ روزہ نہیں رکھ پاتی تو وہ فدیہ دیں گی۔ یہی فتویٰ امام ابن قدامہ رحمۃ اللہ علیہ نے مغنی میں جلد نمبر 3 صفحہ 37 پر سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی نقل کیا۔ اس کے بعد کچھ خواتین ہیں جیسے مینسز والی خواتین ہیں، نفاس والی خواتین ہیں، ایسی عورتیں عارضی طور پر روزہ چھوڑ دیں گی اپنی اس حالت میں، اور جب وہ اس حالت سے نکل جائیں تو وہ روزہ رکھیں گی۔ حاملہ خواتین اور دودھ پلانے والے خواتین، ان کے بارے میں بھی تو یہ کہا جا سکتا ہے بھئی جب وہ یہ حالت سے ختم ہوں، یعنی ان کی یہ حالت ختم ہو جائے تب وہ روزہ رکھے، لیکن ان کے لیے یہ بہت مشکل ہے۔ پریکٹیکل لائف میں اگر دیکھا جائے نا تو اللہ رب العالمین نے ان پر جو آسانی کی ہے وہ بہت ہی، اللہ رب العالمین نے بہت ہی زبردست ان پر آسانی کی، کیونکہ کئی دفعہ اس طرح ہوتا ہے ایک عورت حاملہ ہوتی ہے، وہ جب وضع حمل ہوتا ہے، اس کا بچہ پیدا ہوتا ہے، اس کے بعد وہ بچے کو دودھ پلانے لگ جاتی ہے۔ اب حمل کی وجہ سے اس نے روزے نہیں رکھے، آگے وہ دودھ پلا رہی ہے پھر اس نے روزے نہیں رکھے، کئی دفعہ وہ اسی سال یا اگلے سال پھر حاملہ ہو جاتی ہے، تو اس طرح وہ سال بھی اس کا اور اگلا سال بھی بچہ جننے اور دودھ پلانے میں چلا جاتا ہے، تو 4 سال کا بھی، 6 سال کا بھی، 8 سال بھی لگ جاتے ہیں کہ حاملہ ہوتی ہے پھر دودھ پلاتی ہے 2 سال، پھر اس کے بعد 2 سال بعد حاملہ ہوتی ہے، تو 6 8 سال 10 سال بھی لگ سکتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے جو آسانی کی ہے اس آسانی کو ہمیں لینا چاہیے۔ تو اسی طریقے سے حیض والی، مینسز والی خواتین اور نفاس والی خواتین، ان کے بارے میں حدیث آتی ہے، صحیح مسلم میں 335 نمبر روایت ہے کہ یہ وقتی طور پر روزہ چھوڑ دیں اور بعد میں یہ قضائی دے دیں۔ امی جان سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک عورت نے سوال کیا، معاذہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، کہ وہ کہتی ہیں کہ کیا مسئلہ ہے کہ جو عورتیں ہیں وہ جب ایام میں ہوتی ہیں، خاص ایام میں، تو اس وقت وہ نماز کی قضائی نہیں دیتی اور روزے کی قضائی دیتی ہیں۔ تو انہوں نے پوچھا، سوال کیا، احروریۃ انتی، کیا آپ حروریہ ہیں؟ یعنی ایک خاص فرقہ تھا جو یہ کہا کرتا تھا کہ بھئی جب وہ روزے کی قضائی دیتی ہے تو نماز کی بھی قضائی دے۔ تو انہوں نے پوچھا بھئی نماز کی قضائی کیوں نہیں دیتی، روزے کی قضائی کیوں دیتی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اسی بات کا حکم دیا ہے، کان یصیبنا ذالک، ہمیں ہمارے ایام آتے تھے تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے، فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاۃ، تو ہمیں حکم دیا جاتا تھا کہ ہم روزے کی قضائی دیں بعد میں، لیکن ہم نماز کی قضائی نہ دیں۔ یعنی اگر ایام میں، خاص خواتین کے ایام میں نمازیں رہ جائیں تو وہ اس کی قضائی نہیں دینی، لیکن جو روزے رہ جائیں 6-7 دن کے تو وہ قضائی بعد میں دینی ہے، ان روزوں کو رکھنا ہے۔ اسی طریقے سے بوڑھے مرد اور بوڑھی خواتین جو شدید بوڑھے ہو چکے ہیں اور ان میں اب طاقت نہیں ہے روزہ رکھنے کی، تو وہ لوگ بھی مسکین کو کھانا کھلائیں گے اور اپنے روزے کا فدیہ ادا کریں گے۔ قرآن کریم میں سورۃ البقرہ کی آیت 184 میں اللہ رب العالمین نے فرمایا، وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مسکین، وہ لوگ جو روزہ رکھنے کی طاقت نہیں رکھتے وہ ایک مسکین کو کھانا کھلائیں گے۔ اب یہاں اس آیت کی تفسیر میں سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، 2317 نمبر سنن ابو داود میں روایت موجود ہے، صحیح بخاری میں بھی ہے اسی مفہوم کی روایت، کہ وہ لوگ جو بوڑھے ہو چکے ہیں اور روزہ نہیں رکھ سکتے تو یہ لوگ جو ہیں وہ روزہ افطار کر دیں اور ہر روزے کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلائیں۔ اسی طریقے سے وہ شخص جو روزہ چھوڑے گا یا عارضی طور پر روزہ اس پر فرض نہیں ہے، وہ ہے مسافر۔ مسافر اگر روزہ رکھنا چاہے تو رکھ بھی سکتا ہے، لیکن چھوڑنا افضل ہے۔ مسند احمد میں ایک روایت موجود ہے،
نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ یحب ان تؤتی رخص، یقیناً اللہ تعالیٰ اس چیز کو بڑا پسند کرتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کوئی رخصت دے تو اس کی رخصت کو قبول کیا جائے۔ تو اللہ رب العالمین نے یہ رخصت دی ہے۔ سورۃ البقرہ کی آیت 184 میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، تم میں سے جو مریض ہے یا مسافر ہے، سفر کی حالت میں ہے، تو وہ روزوں کی گنتی باقی ایام میں پوری کر لے، جو روزے اس کے رہ جائیں وہ بعد میں رکھ لے۔ تو جو مریض ہے یا مسافر ہے تو مسافر کے بارے میں یہاں اللہ رب العالمین نے فرما دیا کہ وہ بعد میں روزے رکھ لے۔ اسی طریقے سنن نسائی میں 2277 نمبر روایت ہے اور حسن درجے کی ہے، جس میں سیدنا ابو قلابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک آدمی سے روایت کرتے ہیں، یعنی ایک آدمی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے آ کر اپنا کوئی حاجت ذکر کی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کھانا کھا رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہلم الی الغداء، آؤ میرے ساتھ کھانا کھاؤ۔ تو وہ کہنے لگا انی صائم، میں نے تو روزہ رکھا ہوا ہے۔ تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمانے لگے ہلم اخبرک عن الصوم، آؤ ادھر میں تمہیں سفر میں روزے کے کچھ احکامات بتاتا ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بتایا ان اللہ وضع عن المسافر نصف الصلاۃ والصوم، یقینا اللہ تعالیٰ نے مسافر سے آدھی نماز اور روزے کو معاف کر دیا ہے، ورخص للحبلى والمرضع، اور دودھ پلانے والی خاتون اور حاملہ خاتون کو بھی اللہ رب العالمین نے رخصت دی ہے کہ اگر وہ روزہ چھوڑنا چاہتی ہیں اور ان کو ڈر ہے کہ کہیں کوئی نقصان نہ ہو جائے تو وہ روزہ چھوڑ دیں اور اس کے بدلے میں فدیہ دے دیں، جس طرح کے پیچھے گزر چکا ہے۔ اسی طریقے سے ایک شخص جو روزہ چھوڑے گا وہ ہے مریض۔ مریض کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک عارضی مریض ہوتا ہے، مطلب کوئی بخار ہو گیا، پیٹ میں درد ہو گیا، کوئی الٹی، کوئی اس طرح کا کوئی معمول عام طور پہ نہیں ہوتا لیکن اچانک ہو گیا، بد ہضمی ہو گئی یا کوئی اس طرح کا مسئلہ ہے تو عارضی طور پر مریض ہے، تو جتنے وہ مریض مرض کی وجہ سے روزہ چھوڑے گا وہ بعد میں رکھے گا۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں سورۃ البقرہ کی آیت 184 میں فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، تم میں سے جو مریض ہے یا مسافر ہے وہ باقی دنوں میں اپنی گنتی روزے پورے کرے گا۔ ایک ہوتا ہے دائمی مریض، مطلب کسی کو کینسر ہے، شوگر ہے، ہائی بلڈ پریشر ہے یا کوئی اس طرح کا مسئلہ ہے جو دائمی ہے، اس کے ساتھ وہ روزہ رکھ ہی نہیں سکتا بیچارہ۔ اللہ رب العالمین ایسے مریضوں کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے اور ہمیں ایسے جو امراض ہیں ان سے اللہ رب العالمین بچا کے رکھے۔ لیکن اگر کسی شخص کو دائمی مرض ہے تو اس کے بارے میں سنن نسائی میں 2317 نمبر روایت موجود ہے، یہی آیت سورہ بقرہ کی آیت 184 جس میں اللہ رب العالمین نے یہ بات ارشاد فرمائی وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یہ آیت اس مریض کے لیے بھی ہے، مریض لا یشفیٰ، جو مریض جس کو شفا نہیں ملنی مطلب کہ دائمی مرض ہے اس کو۔ اسی طریقے سے امام ابن قدامہ رحمۃ اللہ علیہ نے مغنی میں جلد نمبر 4 صفحہ 396 پر یہ بات ارشاد فرمائی والمریض الذی لا یرجی برؤہ یفطر ویطعم لکل یوم مسکینہ، وہ مریض جس کی امید ختم ہو گئی ہے صحیح ہونے کی۔ دیکھیں ویسے تو اللہ رب العالمین نے کوئی بھی بیماری نازل کی ہے تو اس کی دوا بھی نازل کی ہے، صحیح مسلم وغیرہ کے اندر یہ روایات موجود ہیں، لیکن کئی دفعہ ہوتا ہے کہ ڈاکٹر کو پتہ نہیں چلتا یا مریض کی حالت یہ ہوتی ہے کہ علاج بہت مہنگا ہے وہ کروا نہیں سکتا، تو اس وقت وہ اس رخصت سے فائدہ اٹھا لے کہ اگر وہ علاج نہیں کروا سکتا یا کوئی اور مسائل ہیں اس کے تو وہ یہاں پر پھر روزہ افطار کرے اور ہر دن ایک مسکین کو کھانا کھلائے، لِأَنَّهُ فِي مَعْنَى الشیخ، کیونکہ وہ شیخ جو بوڑھا ہو چکا ہے شخص اس کی طرح ہے کہ وہ دوبارہ جوان نہیں ہو سکتا۔ تو ہمارے پاس اب خلاصہ کے طور پر یہ ہے کہ ہمارے پاس جو لوگ ہیں جو روزہ چھوڑیں گے وہ بچہ ہے، مجنون ہے، حاملہ عورت ہے، دودھ پلانے والی عورت ہے، اس کے بعد جو ہے وہ حیض والی عورت ہے، نفاس والی عورت ہے، بوڑھا مرد اور بوڑھی عورت ہے، مسافر ہے، مریض ہے، اور مریض کی دو قسمیں ہوتی ہیں دائمی اور عارضی مریض۔ یہ لوگ جب روزہ چھوڑیں، ان میں سے کچھ ہیں جن پر روزہ فرض ہی نہیں، جیسے بچہ اور مجنون، کچھ ہیں جن پر عارضی طور پر روزہ جو ہے وہ چھوڑ دیا گیا ہے اور انہوں نے بعد میں رکھنا ہے، جیسے کہ حیض والی خواتین ہیں، مینسز والی، نفاس والی، مریض جو عارضی مریض ہے، مسافر ہے، ان لوگوں نے بعد میں روزہ رکھنا ہے۔ کچھ لوگ اس طرح کے ہیں جنہوں نے روزہ نہیں رکھنا بلکہ فدیہ دینا ہے، بوڑھا شخص، بوڑھی عورت، حاملہ عورت، دودھ پلانے والی عورت، اسی طریقے سے دائمی مریض، یہ لوگ جو ہیں وہ روزہ چھوڑ دیں گے۔ اگر یہ روزہ نہیں رکھ سکتے کسی وجہ سے تو یہ فدیہ ادا کریں گے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اسلام کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر۔